يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سے اگر ایک سوال کروں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں تو آپ کا جواب کچھ ہوگا، آپ کا کچھ ہوگا، آپ کا کچھ ہوگا، ان کا کچھ ہوگا، یعنی ہر کوئی جو ہے وہ مسلمان کو اپنے طریقے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے گا۔ جی مسلمان یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کو کس طرح ڈیفائن کر رہے ہیں؟ اس حدیث میں آپ نے مسلمان کی ڈیفینیشن بیان کی ہے اور الفاظ جو استعمال کیے ہیں ان میں پہلا لفظ آپ نے فرمایا کہ المسلمو۔ المسلمو لے جی اسم آپ کے سامنے آ گیا، ال لگا ہوا ہے، اسم، ٹھیک ہے۔ جب اسم آ گیا تو چاروں شعبہ جات سے اسے گزارنا ہے، جنس کے اعتبار سے مذکر، عدد کے اعتبار سے واحد، وسعت کے اعتبار سے معرفہ، اعراب کے اعتبار سے فرسٹ فارم رفع، ٹھیک ہے۔ عدد پہچان لیا جب آپ نے نا، تو عدد ہاتھ کے ذریعے آپ اس کی فارم بتا سکتے ہیں۔ تو المسلمو، اور نوٹ کریں کہ المسلمو معرفہ بھی ہے اور فرسٹ فارم میں بھی ہے۔ عربی عبارت میں جب بھی کوئی جملہ معرفہ اور فرسٹ فارم سے شروع ہو رہا ہو، یعنی شروع میں ہی پہلا لفظ آپ کو مل جائے عربی عبارت میں جو کہ معرفہ بھی ہو اور فرسٹ فارم بھی ہو، تو نوٹ کر لیں وہ پکا جملہ اسمیہ بن رہا ہوتا ہے، وہ پکا جملہ اسمیہ بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہی معرفہ اور فرسٹ فارم میں ہوتا ہے، جسے ہم مبتدا کہتے ہیں، تو گویا یہ بن گیا مبتدا۔ تو المسلمو یعنی مسلمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ کلیئر ہوگی نا یہاں تک؟ تو اب دیکھیں ہم نے جو جملہ اسمیہ پڑھا ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مبتدا وہ اسم یا پارٹ ہوتا ہے جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور خبر وہ اسم یا پارٹ ہوتا ہے جو مبتدا کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر المسلمو مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے یا تو اسم ہوگی، کوئی اسم ہو سکتی ہے، جیسے میں یہاں پر کوئی نکرہ اسم لے آؤں تو آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا کہ المسلمو صادقن، المسلم صادقن، کہ مسلمان سچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی المسلم امین، مسلمان امانت دار ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی المسلم عابد، مسلمان عبادت گزار ہوتا ہے۔ فالو کر رہے ہیں نا؟ تو آپ کوئی بھی خبر لا سکتے ہیں، لیکن میں نے خبر کیا کہا ہے کہ یا تو خبر اسم ہوتی ہے یا کوئی پارٹ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پارٹ خبر کے طور پہ بیان کیا ہے، اور وہ پارٹ جو ہے وہ اس میں موصول سے شروع ہو رہا ہے، لہٰذا اس میں موصول ہم نے پڑھا نہیں تو اسے ڈسکس کرنے کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون، لیں جی المسلم کی جمع بھی آ گئی آگے، ٹھیک ہے نا؟ المسلم المسلمون، صحیح۔ من سلم المسلمون من لسانہ،
یہ دو الفاظ آپ کے سامنے آئے, اسے جب ہم الگ الگ کریں گے تو ایک بنا لسان اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں. ان میں سے ہم نے لسان کو پڑھ لیا چونکہ اس میں لسان سب جانتے ہیں, تو اس کو چاروں اعتبارات سے ہم اینالائز کر سکتے ہیں. جی مذکر مؤنث, آہستہ آواز آئی ہے جی. مذکر مؤنث مذکر, واحد مثنیٰ جمع واحد, معرفہ نکرہ نکرہ, ماشاءاللہ ابھی تک نکرہ, 5 اقسام تک نکرہ, ٹھیک ہے. اور فارم یہ بھی عدد کے اعتبار سے کیا کہا ہے آپ نے؟ واحد کہا نا, تو واحد پیش زبر زیر پیش زبر زیر پیش زبر زیر پیش زبر زیر پیش فرسٹ زبر سیکنڈ زیر تھرڈ, تو کیا آیا ہوا ہے؟ زیر آئی ہوئی ہے تھرڈ فارم میں. کلیئر ہو گیا جی؟ چاروں اعتبارات سے ہم نے اسے انالائز کر لیا. اور لسان کے معنی زبان کے ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں. آگے آپ نے فرمایا وَيَدِهِ, یدی ہی بھی اسی طرح دو لفظوں کا مجموعہ ہے جس میں ید ہمارے سامنے اسم ہے اور ید کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ کے, ٹھیک ہے. اب اس کو ہم چاروں اعتبارات سے انالائز کر لیتے ہیں. جی مذکر مؤنث مؤنث, ماشاءاللہ. واحد مثنیٰ جمع واحد, معرفہ نکرہ 5 اقسام تک نکرہ, ٹھیک ہے. اور اعراب تھرڈ فارم, ماشاءاللہ جی. دیکھیں غور کریں, دوسرا ویک ہے اور آپ عربی زبان میں قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں استعمال ہونے والے اسماء کو چاروں شعبہ جات کی مدد سے پہچان رہے ہیں الحمدللہ. کلیئر ہوگی بات؟ اب آتے ہیں ہم اس حدیث کے ترجمے کی طرح. آپ نے فرمایا کہ المسلم, مسلمان کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے, ٹھیک ہے. مسلمان دیکھنا چاہتے ہو نا, تو مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں, محفوظ رہیں, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے, بالکل ہے مسلمان, کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک. تہجد پڑھتا ہے تو زیادہ مسلمان ہے, روزے رکھتا ہے مسلمان ہے, ٹھیک ہے جی. اگر آج بھی اس نے روزہ رکھا ہوا تھا تو زیادہ مسلمان تھا, ٹھیک. آپ نے یہ نہیں کہا, آپ نے کہا کہ اصل مسلمان وہ ہے, اصل مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ کو قابو میں رکھے. یہاں پر 2 آرگنز کا ذکر کیا گیا, زبان اور ہاتھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان اور ہاتھ قابو میں رکھے اور پیر چلائے خوب, ٹھیک ہے, آنکھوں سے اشارے کرے. ان 2 آرگنز کو اس لیے ذکر کیا کہ یہ 2 آرگنز جو ہیں, اس میں ہاتھ جو ہے یہ طاقت کا اظہار کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, طاقت. آپ فزیکلی ہاتھ نہ بھی استعمال کریں, سائے نہیں کر دیں, ٹھیک ہے, اور کسی کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے, تو آپ کا ہاتھ کا اختیار یہ نہیں, طاقت کا اختیار ہے. اچھا اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتے, تو یہ چلا سکتے ہیں بڑے آرام سے, یہ بڑے آرام سے چلا سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو ہے نا, یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اس کا زخم کھایا ہوا تو شاید ٹھیک ہو بھی جاتا ہے, لیکن اس کا زخم کھایا جو ہے نا, وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا. برسوں یاد رہتی ہیں باتیں, برسوں یاد رہتی ہیں, عرصہ لگتا ہے, دل سے نہیں نکلتی, نہیں نکلتی. تو دیکھیں جی, سادہ سی حدیث ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو بولنے سے پہلے دیکھ لیا کریں
کہ آپ کی زبان کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہی، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو آپ کے اس اختیار سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا؟ اگر آپ یہ خیال رکھ رہے ہیں تو آپ واقعی مسلمان ہیں، پھر آپ واقعی مسلمان ہیں، چاہے آپ تہجد گزار نہ ہوں، چاہے آپ نفلی روزے نہ رکھتے ہوں۔ دیکھیں جی، فرض نمازیں اور فرض روزے تو پڑھنے ہی پڑھنے مسلمان نے، وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے، وہ تو لازمی ہے نا۔ یہ تہجد اور نفلی روزے لازمی تو نہیں ہے نا، لازمی تو وہ ہیں، وہ تو ہر ایک نے کرنے ہیں۔ آپ نہ پڑھیں تہجد، نہ نفلی روزے رکھیں، زبان اور ہاتھ کا خیال رکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سچے مسلمان بن جائیں گے، آپ اصل مسلمان بن جائیں گے۔ اور تہجد گزار بھی ہیں، نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن کوئی آپ سے تنگ ہے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسلمان کی ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ اسمیہ الحمدللہ ہمارا ایک حد تک مکمل ہو چکا ہے۔ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہوتا ہے، بہت دفعہ اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے، اور اب ہم چلتے ہیں واپس جہاں سے ہم نے جملہ اسمیہ بنانا شروع کیا تھا، یعنی جملہ اسمیہ بنانے سے پہلے یہ جملہ اسمیہ والی کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی، اس طرف چلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ گرامر میں جو سنگل ورڈ ہوتا ہے، سنگل ورڈ چاہے وہ واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، معرفہ ہو، نکرہ ہو، فرسٹ فارم میں ہو، سیکنڈ فارم میں ہو، تھرڈ فارم میں ہو، کوئی اشارہ ہو، کوئی ضمیر ہو، کچھ بھی ہو، اکیلا لفظ ہو، وہ مفرد کہلاتا ہے۔ مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو کیا بن جاتا ہے جی؟ مرکب۔ اور مرکب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناقص اور ایک تام۔ تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، اور جملہ جو ہے وہ یا تو اسمیہ ہوتا ہے یا پھر فعلیہ ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ تو جملہ اسمیہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا۔ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ تام مرکب ہوگا، یعنی تام مرکب کا مطلب ہے جملہ ہے جو، اور ناقص مرکب کا مطلب ہے جو جملہ نہیں ہے۔ جو جملہ ہے وہ تام ہے، جو جملہ نہیں ہے وہ ناقص ہے۔ کلیئر ہوگی جی؟ ٹھیک ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں ناقص کی طرف، مرکب ناقص کی طرف، اور مرکب ناقص کو میں سب سے پہلے اردو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر انشاءاللہ تعالی عربی کی طرف چلتے ہیں۔ اردو میں آپ کے سامنے مرکب لکھ رہا ہوں، مرکب، ٹھیک ہے، مفرد نہیں، مرکب لکھ رہا ہوں۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جملہ ہے یا جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ بتا سکتے ہیں نا۔ جب آپ کہیں گے یہ جملہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے پھر یہ ناقص ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو میں آپ کے سامنے ایک مرکب لکھ رہا ہوں، اور وہ مرکب ہے نیک لڑکا۔ جی پہلے بتائیے جملہ ہے؟ جملہ نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب یہ مرکب ہے ناقص ہے۔ اوکے ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ۔ میں پھر ایک آپ کے سامنے مرکب لکھ رہا ہوں، اور وہ ہے جی زید کی کتاب۔ مجھے بتائیے جملہ ہے؟ زید کی کتاب جملہ ہے؟ کوئی شک ہے میرا خیال ہے؟ زید کی کتاب جملہ ہے، سینٹینس ہے؟ سینٹینس ہے؟ نہیں، زید کی کتاب سینٹینس ہے؟ میں نے تو معرفہ نکرہ پوچھا ہی نہیں، میں نے صرف یہ پوچھا مجھے بتائیں یہ سینٹینس ہے یا نہیں ہے۔ شاباش بتائیں، اپنے پورا نہیں، ناقص نہیں بتائیں، آپ بتائیں سینٹینس ہے یا نہیں ہے۔ چھوڑیں بات کلیئر ہے نہیں ہے، مجھے بتائیں جملہ ہے یا نہیں ہے۔ جملہ ہے؟ زید کی کتاب ایک جملہ ہے؟ وہ آپ کرتے تھے، وہ جب تک نہیں کہیں گے نا میں نے نہیں آگے جانا۔ سوال
جی سوال بھی فریم کر لیں کیا یہ جملہ مکمل ہے؟ مکمل ہو چکا؟ جملہ مکمل نہیں، جملہ سر ہوتے ہی مکمل ہے، جملہ ہوتا ہی مکمل ہے جملہ کبھی بھی نامکمل نہیں ہوتا، جملہ مکمل ہی ہوتا ہے سر. یار یہ جملہ نہیں ہے، یہ سینٹنس نہیں ہے. زید کی کتاب جملہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. تو جب جملہ نہیں ہے تو مرکب ناقص ہے. اس کے بعد میں کہتا ہوں جی یہ کتاب، مجھے بتائیے یہ جملہ ہے؟ ماشاءاللہ. جملہ نہیں ہے تو مرکب ناقص ہے. پھر میں کہتا ہوں جی کتاب میں جملہ نہیں ہے تو ناقص ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو 4 ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں مرکب ناقص کی. 4 ایگزامپل رکھی ہیں اردو میں مرکب ناقص کی، اور چاروں ایگزامپل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عربی زبان میں 4 مرکب ناقص پڑھنے ہیں، 4 مرکب ناقص پڑھنے ہیں. تو ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں. تو پہلا یعنی گویا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی مرکب ناقص. مرکب ناقص میں جو پہلی ایگزامپل ہمارے سامنے دی ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ میں ایگزامپل آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جی اچھا لڑکا. ٹھیک ہے جی، اچھا لڑکا. وہاں نیک تھا یا اچھا ہو گیا. اچھا لڑکا ایک مرکب ناقص ہے. اوکے جی. اب ذرا تھوڑا سا غور کر کے بتائیں کہ یہ جو مرکب ناقص ہے اسے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا مرکب ناقص ہے؟ صفت کے ساتھ ہے. ایک مرکب ناقص ہے جس میں صفت استعمال ہوئی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ کلیئر ہو گیا جی؟ تو گویا ہمارا پہلا مرکب ناقص ایسا مرکب ناقص ہے جس میں صفت استعمال ہوگی. ایسا مرکب ناقص جس میں صفت استعمال ہوگی، اور اس مرکب ناقص کا نام ہوگا مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. تو ہمارا پہلا مرکب ناقص ہے مرکب توصیفی، اور اس کو ڈیفائن آپ ایسے کریں گے کہ وہ مرکب ناقص یا ایسا مرکب ناقص جس میں صفت استعمال ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اور صفت آپ جانتے ہی ہیں، جانتے ہیں نا صفت کو؟ اگر جانتے ہیں تو ایک مرکب توصیفی بولیں جی. اس کے علاوہ اس میں نہ تو اچھا ہو نہ ہی لڑکا ہو. ان 2 لفظوں کے علاوہ کوئی مرکب توصیفی بولنا ہے آپ نے. شاباش. آ رہا ہوں. اردو میں بولے یار. جی ایماندار آدمی مرکب توصیفی. جو بول رہے ہیں نا وہ بنانے بھی ہیں آپ نے، پھر یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. جی میجر صاحب. برا آدمی نہیں آیا. بری لڑکی. ماشاءاللہ. بری لڑکی. جی ٹھنڈا پانی. ایکسیلنٹ. مرکب توصیفی. ٹھیک ہے جی جناب. خوبصورت مسجد. ماشاءاللہ. نیا قلم. ایکسیلنٹ. جی جی محنتی طالب علم. ماشاءاللہ. گرم چائے. ایکسیلنٹ. شاندار عمارت. ٹھنڈی ہوا. ویری گڈ. محنتی استاد. شکریہ. جی جی اچھا لباس. ویری گڈ. روشن کتاب ہے نا جی. خوبصورت کتاب. چلے مان لیتے. ہاں جی مطہر ہے وہ تو آ گیا تو گرم ہو گیا بیٹا کتنی دیر میں. تو جی ٹھنڈا پانی بھی ہو گیا، گرم چائے بھی ہوگی، میٹھا بسکٹ. ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا جی. یہ سارے مرکب توصیفی ہیں. یہ سارے مرکب توصیفی ہیں. نیلا آسمان.
صحیح. کبڑا عاشق, یہ سارے مرکب توصیفیاں ذہن میں رکھیے گا. جی ہاں جی, نیک بیوی, ماشاء اللہ. لیکن جی مرکب توصیفی, اچھا لڑکا, اور اس کو ذرا صرف ایک بات سمجھانے کے لیے اس کی انگلش آپ کے سامنے لکھوں گا, وہ ہے گڈ بوائے. نوٹ کر لیں, صرف اردو میں یہ صفت جو ہے نا, صفت, یہ آپ پہلے بول رہے ہیں. آپ نے جتنے بھی مرکب توصیفی بولے ہیں نا, سب میں آپ نے صفت کو پہلے بولا ہے, ایسے ہی ہے نا. اور انگلش میں بھی ہم صفت کو پہلے ہی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. گڈ بوائے, کولڈ واٹر, ہاٹ ٹی, ٹھیک ہے. یعنی صفت پہلے آتی ہے, صفت پہلے آتی ہے. اردو اور انگریزی میں صفت پہلے آتی ہے. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ عربی, ٹھیک ہے. تو عرب نے تو طے کیا ہوا ہے, عرب نے تو طے کیا ہوا ہے کہ آپ کو عربی نہیں آنے دینی, لیکن ہم نے بھی طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے عربی سیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی, ٹھیک. تو عرب نے یہ کیا, عرب نے کہا کہ نہیں جی آپ صفت کو بعد میں لائیں گے, اور جس کی صفت ہوگی نا اسے پہلے لائیں گے, ٹھیک ہے. تو گویا رزلٹ یہ نکلا کہ اردو اور انگریزی میں صفت پہلے آتی ہے, جبکہ عربی میں صفت بعد میں آتی ہے. ایک بات کلیئر ہوگی. اب یہاں پر یہ بات رہے گی کہ اچھا تو صفت تھی, تو جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ تو اس کو گرامر کی اصطلاح میں موصوف کہا جاتا ہے. جی موصوف, اور ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں جی موصوف, ٹھیک ہے جی, وہ یہی ہوتا ہے بالکل. تو آج ہم نے مرکب توصیفی کے بھی دو پارٹس کر لیے جی, مرکب ناقص کے بھی دو پارٹس کر لیے, صفت اور موصوف. تو آپ نے جو جو مرکب توصیفی بنائے تھے ان میں آپ صفت اور موصوف پہچان سکتے ہیں نا. ٹھنڈا پانی میں صفت کیا ہے؟ ٹھنڈا, اور موصوف کیا ہے؟ پانی. گرم چائے میں موصوف کیا ہے؟ جی گرم چائے میں موصوف چائے اور صفت گرم. کلیئر ہو گئی جی بات؟ ماشاءاللہ جی. لیں جی, جب بھی آپ اردو سے عربی میں مرکب توصیفی کنسٹرکٹ کریں گے نا تو دو تیر چلائیں گے, ایک ادھر کو ایک ادھر کو, پکا کرنے کے لیے, ٹھیک. اور اس طرح جب عربی میں کوئی مرکب توصیفی لکھا ہوگا تو بھی دو تیر چلائیں گے, کیونکہ آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے تو اردو میں صفت پہلے آئے گی اور موصوف بعد میں آئے گا. اب ہم مرکب توصیفی بنانے کا فارمولہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ کیسے بنے گا. بہت ہی آسان فارمولہ ہے مرکب توصیفی کا, بہت ہی آسان, بہت ہی آسان. وہ آسان یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں جو پہلے آ رہا ہے نا موصوف, وہ اصل ہے, وہ اصل ہے. صفت جو ہے, صفت موصوف کو ہر حال میں فالو کرے گی. صفت موصوف کو ہر حال میں فالو کرے گی. یہاں ہر حال سے مراد ہے ہر شعبے میں فالو کرے گی. صفت موصوف کے پیچھے جائے گی ہر شعبے میں. موصوف شعبہ جنس سے نکل کے طے ہوا کہ جی مذکر ہے تو صفت صاحبہ بھی مذکر. موصوف مؤنث, صفت بھی مؤنث. یہ ہو گیا اس نے شعبہ جنس میں فالو کیا اس کو. شعبہ عدد میں فالو کرنے کا مطلب ہے کہ موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد ہے, موصوف مثنیٰ تو صفت بھی مثنیٰ, موصوف جمع صفت بھی جمع. شعبہ وسط میں فالو کرنے کا مطلب ہے کہ موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ, موصوف نکرہ صفت بھی نکرہ. کلیئر؟ شعبہ اعراب میں فالو کرنے کا مطلب ہے کہ موصوف فرسٹ فارم میں تو صفت بھی فرسٹ فارم میں, موصوف سیکنڈ فارم میں صفت بھی سیکنڈ فارم میں, موصوف تھرڈ فارم میں تو صفت بھی تھرڈ فارم میں. گویا مرکب توصیفی میں اصل حیثیت موصوف کو حاصل ہے, موصوف کو حاصل ہے. کلیئر ہو گیا؟ صفت تو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. کلیئر؟ اور یہاں پر آپ دیکھیں کوئی میں نے فارم کے اعتبار سے باؤنڈ نہیں کیا, اوپن ہی چھوڑا. موصوف فرسٹ فارم میں ہے تو صفت بھی فرسٹ فارم میں, سیکنڈ میں سیکنڈ میں, تھرڈ میں تھرڈ میں. جبکہ جملہ اسمیہ میں ہم نے کہا تھا کہ مبتدا اور خبر دونوں فرسٹ فارم میں ہوں گے, وہ دونوں کبھی بھی
سیکنڈ فارم میں نہیں نظر آئے آپ کو, وہ دونوں کبھی بھی تھرڈ فارم میں نہیں گئے. کلیئر ہوگی نا؟ تو یہ ایک فرق ہے, یعنی مرکب توصیفی مرکب ناقص ہے نا, تو اس میں تینوں فارمز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. جس طرح سنگل ورڈ کی تینوں فارمز ہم پڑھتے آئے ہیں, اسی طرح ہر مرکب ناقص کی یعنی ہر مرکب توصیفی کی ہم تینوں فارمز جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کنسٹرکٹ کیا کریں گے. اوکے جی. اور زیادہ ہم چونکہ فرسٹ فارم سے واقف ہیں, یعنی فرسٹ فارم کی اہمیت ہوتی ہے سب سے پہلے وہی ہوتی ہے, تو زیادہ فرسٹ فارم بنایا کریں گے, لیکن چیک کر لیا کریں گے اچھا اگر یہ سیکنڈ فارم میں ہو تو کیسا بنے گا, تھرڈ فارم میں ہو تو کیسا بنے گا. لے جی اب پہلا مرکب توصیفی میں آپ کے سامنے بنانے لگا ہوں. لڑکے کی عربی ہوتی ہے ولد, لڑکے کی عربی ہوتی ہے ولد, اور نیک اچھے کی عربی ہوتی ہے, اب واپس ہم جاتے ہیں اپنے اس مرکب کی طرف, نیک لڑکا. ٹھیک ہے, نیک لڑکا. نیک کے لیے عربی ہوتی ہے جی صالح. ابھی اگر تھوڑا سا غور کریں تو بالکل جی یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے, یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے, دو پہلوؤں میں تو صفت موصوف کو فالو کر رہی ہے. اب دو پہلو رہ گئے یعنی وسعت اور اعراب, تو پہلے ہم وسعت میں لے آتے ہیں جی. ولد کو اگر میں نکرہ رکھوں تو کیا بنے گا جی؟ یہ نکرہ ہی ہے. میں نے سوال کیا تھا کہ ولد کو اگر میں نکرہ رکھوں تو کیا بنے گا, تو ولد ہی بنے گا. ہاں ولد کو معرفہ کر رکھوں تو الولد بنے گا. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ولد کو نکرہ رکھوں تو ولد ہی رہے گا, ولد کو فرسٹ فارم میں رکھوں تو کیا بنے گا؟ ولدن. اب آپ کہیں گے ولدن فرسٹ فارم میں بنے گا. اب یہ فرسٹ فارم میں آیا ہے اور نکرہ ہے تو صفت بھی اسے دیکھتی فوراً نکرہ اور فرسٹ فارم میں چلی جائے گی, صالحن. ٹھیک ہے, تو کنسٹرکشن آپ کی تیار ہوگی جی, ولدن صالحن, ولدن صالحن, ولدن صالحن. دیکھیں جی یہ آپ کا موصوف ہے, اس کا ذرا انالیسس کر لے کہ یہ واحد ہے, مذکر ہے, نکرہ ہے اور فرسٹ فارم ہے. ٹھیک ہے, تو جو صفت ہے دیکھ لیں وہ بھی واحد ہی ہے نا, مذکر, نکرہ اور فرسٹ فارم. ٹھیک ہے, تو لیفٹ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ. پروو ہو گیا جی. جی جی, کس کو بنائے نکرہ؟ نہیں جملہ نہیں, کس کو؟ جی ایک منٹ, یہ اوکے ہو گیا جی, یہاں تک سمجھ آ گیا. ولد صالحن کلیئر. ان کا سوال ہے کہ آپ یہ جو ولد صاحب ہیں ان کو معرفہ بنا رہے ہیں, ذرا اس کو معرفہ بنائیں, کیسے بنائیں گے؟ ال لگائیں گے تو یہ بن گیا جی الولدو. کلیئر. صفت تو اسے دیکھ رہی ہے, صفت نے دیکھا اس پہ ال آ گیا, صفت نے کہا مجھے بھی ال دو, الصالح, الولد الصالح, مرکب توصیفی رہا. اس کا ترجمہ ہم یہی کہیں گے نیک لڑکا. پہلے والا نیک لڑکا نکرہ تھا, کوئی بھی نیک لڑکا تھا مراد اس سے, اور اب جو ہے کوئی خاص نیک لڑکا مراد ہے. ٹھیک ہے نا, یہ فرق رکھ لیں ویسے, بس باقی ویسے دیکھیں جی نکرہ وہ نکرہ تھا, یہ معرفہ تھا, بس یہ فرق ہو گیا اس میں. کلیئر ہو گیا جی. تو یہ معرفہ ہوا تو صفت صاحبہ بھی معرفہ ہوگی. اوکے جی, چلیں اب ذرا ان کی فارمز بدلتے ہیں. الولد یہاں فرسٹ فارم میں ہے نا, الولد گیا سیکنڈ فارم میں, کیا بنے گا؟ الولدہ. تو الصالح بھی یہ تو پیچھے لگی ہوئی ہے جی, یہ کہتی ہے جو آپ وہ میں. ٹھیک ہے, الولد تھرڈ فارم میں گیا تو صفت صاحبہ بھی تھرڈ فارم میں چلی. اور آپ کو پتا ہے کہ چاہے فرسٹ فارم ہو, چاہے سیکنڈ فارم ہو, چاہے تھرڈ فارم ہو, ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرسٹ فارم میں بھی ترجمہ نیک لڑکا تھا, سیکنڈ فارم میں بھی ترجمہ نیک لڑکا, تھرڈ فارم میں بھی ترجمہ نیک لڑکا. ٹھیک ہے نا, فالو کر کے جی. کوئی کوشچن ہے تو کریں, پھر اس کے بعد آپ بنائیں گے مرکب توصیفی. جی کوئی کوشچن نہیں؟ جی نہیں آیا تھا, وہاں تو ولد صالح آیا ہی نہیں تھا, وہاں تھا الولد صالح, وہ معرفہ اور نکرہ تھا, وہ معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن تھا.
یہ معرفہ اور معرفہ، یا نکرہ نکرہ یا معرفہ معرفہ. سب کچھ چینج ہو گیا. ایک چھوٹی سی تبدیلی سے دیکھیں مرکب ناقص سے مرکب تام بن گیا. جی اس میں جو ایک ایکسیپشن تھا کل والا کہ دونوں معرفہ بھی آ سکتے ہیں جملے اسمیہ میں، تو اس کا اطلاق یہاں پہ نہیں. اس لیے دیکھیں وہ ایک خاص سچویشن تھی نا کہ ھذا زیدن، وہ ایک خاص طرح کی سچویشن تھی جس میں آپ پہنچ ہی نہیں سکے تھے. ٹھیک ہے، ابھی اسے آپ مرکب توصیفی ہی کنسیڈر کریں گے. کلیئر ہو گیا جی؟ کوئی اور کوشچن؟ جی ابھی آپ نے کہا ہے کہ چھوٹی سی تبدیلی سے مرکب ناقص سے تام بن گیا، یہ کیسے تام بنے؟ نہیں، یہ ابھی بنا نہیں، اسے بنا سکتے ہیں نا چھوٹی سی تبدیلی سے. چھوٹی سی تبدیلی یہ کہ اس پہ ال رہنے دیں، اس کا ال نکال دیں اور اس کو فرسٹ فارم میں رکھ دیں، اس کو فرسٹ فارم میں رکھیں تو وہ مرکب تام بن جائے گا. یہ تبدیلی ہوگی. جی جو اس کا ہے یہ فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، جی جی ان کا ترجمے میں کہاں آگے کہیں جا کے اس کا فرق پڑے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا کوئی فرق اس سے ترجمے پہ نہیں پڑتا. ہاں جی، کوئی ترجمے میں فرق نہیں پڑتا، بس ابھی نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ لفظوں کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی ان مرکبات کا ترجمہ یہی رہے گا. اینڈ تک آخری عربی بھی پڑھ لیں گے نا. الولد الصالح کا ترجمہ جو ہے نیک لڑکا ہی رہے گا. الولد الصالح کا ترجمہ بھی نیک لڑکا ہی رہے گا. الولد الصالح کا ترجمہ بھی نیک لڑکا ہی رہے گا. پوری عربی پڑھ لیں گے آپ، ترجمہ سیم ہی رہے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ عام ہمارے ذہن میں جو کنسیپٹ ہے نا عربی کے حوالے سے ہمارے، وہ یہ ہے کہ جی زیر زبر چینج ہو جائے تو مطلب بدل جاتے ہیں. یہی ہے نا کنسیپٹ. اور ہم اتنے مزے سے زیر سے پیش کر رہے ہیں، پیش سے زبر کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں مطلب نہیں بدل رہے. تو آپ کے تو میں نے سارے کنسیپٹ کا ستیہ ناش کر دیا جو آپ کے تھے. ٹھیک ہے، اچھا بھلا اعراب آپ زیر زبر پیش کو کہتے تھے، ہم نے کہا جی وہ بھی اعراب نہیں ہے. پھر اب آپ کہہ رہے ہیں مطلب بھی نہیں بدلتے. تو الحمدللہ 2 ہفتے ہو گئے اور آپ سب یہاں موجود ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 6 ہفتے تک موجود رہیں گے. جی جناب. نہیں، پہلی بات تو یہ کہ تجوید ہم پڑھ ہی نہیں رہے. سر وہ دیکھیں نا، اب آپ چھیڑ دیتے ہیں تو پھر اب داود ہے، فرسٹ فارم میں ہے نا، غیر منصرف ہے، سنگل حرکت. سیکنڈ فارم میں داوودہ، تھرڈ فارم میں داوودہ. داود کا ترجمہ کیا رہا؟ داود. اوکے جی. ایک لفظ اور ہے جی، جالوت. ٹھیک، یہ بھی ایک غیر منصرف ہے. ابھی ہم نے غیر منصرف پورے نہیں پڑھے نا، لیکن ابھی ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک غیر منصرف ہے. تو اس کی فرسٹ فارم کیا ہوگی؟ جالوتو. سیکنڈ فارم کیا ہوگی؟ جالوتا. تھرڈ فارم کیا ہوگی؟ جالوتا. تو جالوت کے معنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ فارم تینوں میں جالوت ہی رہنے. فالو کر کے کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، اب جہاں انہیں کنفیوژن ہے یا آپ سب کنفیوز ہو گئے ہیں ان کی اس بات سے، وہ یہ ہے کہ جب ہم فعل پڑھیں گے نا، تو فعل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قتل داود جالوتا. یہی ہے نا. داود کی فرسٹ فارم استعمال ہوئی ہے اور جالوت کی سیکنڈ فارم استعمال ہوئی ہے. داود کا ترجمہ داود ہی ہے، جالوت کا ترجمہ جالوت ہی ہے. یہ تو نہیں کہ داود کا ترجمہ جالوت ہو گیا. فالو کر کے نا، ترجمہ تو لفظوں کا وہی ہے نا. ٹھیک ہے. اصل میں جب یہ آگے آ رہا ہے پیچھے فعل، جب یہ فعل آپ پڑھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک فعل کو کرنے والا ہوتا ہے اور ایک فعل جس پر ہوا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی گویا ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے. آپ کو فعل یا جملے میں بتایا جائے گا، جو قاتل ہوگا نا وہ فرسٹ فارم میں آئے گا. قاتل فرسٹ فارم میں آئے گا اور مقتول سیکنڈ فارم میں ہوگا. فالو کر رہے ہیں نا؟ اب آپ قاتل اور مقتول کی فارمز ہی بدل دیتے ہیں تو پھر تو مفہوم بدلے گا، پھر لہنے چلی ہوگی نا.
فالو کر رہے ہیں نا؟ وہ تو آپ سینٹینس کے اعتبار سے لہن جلی کا شکار ہو رہے ہیں نا، ورنہ داؤد اور جالوت کے معنی تو وہی ہیں. اپلیکیشن ان کی جو ہے وہاں جا کے یعنی یہاں آپ کو بتایا جائے گا آگے جا کے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا ہے. اگر آپ داؤد کو سیکنڈ فارم میں لے آئیں اور جالوت کو فرسٹ فارم میں لے آئیں تو ترجمہ الٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن داؤد اور جالوت کے اپنے میننگز تو وہی ہیں نا، ان کے اپنے میننگز تو وہی ہیں. ہاں وہ فعل بدل گیا اس وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں، یہ ہم کے 5-7 منٹ ہمارے لگ جاتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے آپ کا پھر ذہن جو ہے یہیں اڑا رہتا ہے. تو انشاءاللہ سب پڑھیں گے جی، ابھی دوسرا ہفتہ چل رہا ہے، ساری چیزیں پڑھاؤں گا آپ کو، ابھی ساتھ ساتھ چلتے جائیں تاکہ سب جو ہے ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ تعالی. لے جی، الولد الصالح، الولد الصالحہ، الولد الصالح، تینوں کے معنی نیک لڑکا ہیں. جی کنسٹرکشن میں لکھتا ہوں، جیسا آپ بنوائیے گا پلیز. آپ کے لیے ہے جی ٹھنڈا پانی. جی سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے اس میں موصوف کون ہے، صفت کون ہے، پھر اس کے بعد 2 تیر چلانے ہیں، پھر اس کے بعد عربی آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. جی یہ صفت ہے جی اور یہ موصوف ہے. اوکے جی، عربی کنسٹرکشن میں موصوف پہلے آئے گا، صفت بعد میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ پانی کو کہتے ہیں ماء اور ٹھنڈا ہوتا ہے بارد، ٹھیک ہے؟ لیکن جی 2 لفظوں کی عربی آپ نے لکھ دی. اب اسے جس مرضی کنسٹرکشن میں آپ کنسٹرکٹ کر دیں، دونوں کو معرفہ کر کے لیں، دونوں کو نکرہ رہنے دیں، دونوں کو فرسٹ فارم میں رکھ لیں، دونوں کو سیکنڈ فارم میں رکھ لیں، دونوں کو تھرڈ فارم میں رکھ لیں. ہاں جنس اور عدد میں برابر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح، ٹھیک ہے؟ تو ماء مذکر ہے، بارد بھی مذکر ہے. ماء واحد، بارد بھی واحد. اب ماء اگر فرسٹ فارم میں رکھنا ہے تو ماء ان، اس کی فرسٹ فارم بھی بارد ان، ٹھیک ہے؟ دونوں نکرہ ہو گئے. اگر معرفہ رکھنے ہیں تو الماء البارد. سیکنڈ فارم میں رکھنا ہے الماء البارد. تھرڈ فارم میں رکھنا ہے الماء البارد. کلیئر ہو گیا جی؟ کیوں سر بنائیں گے؟ نہیں کلیئر ہو گیا جی. جی جناب آپ بنائیں گے پھر بسم اللہ کریں جی. آپ کے لیے جی یہ نیلا قلم، نہیں سوری نیا قلم، نیا صفت ہے جی، اور قلم جو ہے یہ موصوف ہے. قلم پہلے آئے گا، نیا بعد میں آئے گا. جی قلم کی عربی ہوتی ہے قلم اور نیا کی عربی ہوتی ہے جدید. لے جی لفظ سارے آپ نے لکھ دیے ہیں، اب انہیں شکل دے دیں. جی شاباش. نکرہ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، یہ بھی واحد، یہ بھی واحد. اوکے جی. فرسٹ فارم میں آئے قلم جدید، ٹھیک ہے؟ معرفہ لائیں القلم الجدید. سیکنڈ فارم میں لائیں القلم الجدید. تھرڈ فارم میں لائیں القلم الجدید. کلیئر؟ کوئی کوشچن؟ جی جی ہاں جی، لکھنے میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بنائیں گے جی؟ بنائیں. چلیں جی آپ بنائیں جی سیدھا راستہ. سیدھا راستہ، ٹھیک ہے جی. ہاں جی صفت موصوف کا تعین کر لیں. سیدھا صفت ہے، راستہ موصوف ہے. پہلے کون آئے گا؟ راستہ پہلے آئے گا اور سیدھا بعد میں ہوگا وہ، ٹھیک ہے؟ ہاں جی. راستہ جو ہے اس کی عربی طریق بھی آتی ہے، طریق، سبیل بھی آتی ہے اور صراط بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا سکوپ یا ہمارا کورس لسان القرآن ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس طرف جائیں جو قرآن میں کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے. تو قرآن میں جو استعمال ہوئی ہے جی وہ ہے صراط. اوکے جی. صراط کے معنی راستہ کے ہیں اور سیدھا کے عربی جو ہے وہ مستقیم ہے. اوکے جی. اب دیکھیں جی دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں. اوکے جی. اب سے فارم اور اس کی وہ کر لیں، معرفہ بنائیں جی ان دونوں کو.
جی الصراط المستقیم، دونوں معرفہ ہو گئے. فرسٹ فارم میں رکھیں الصراط المستقیم، سیکنڈ فارم میں رکھیں الصراط المستقیم، تھرڈ فارم میں رکھیں الصراطی المستقیم. اب قرآن مجید میں کون سی والی استعمال ہوئی ہے؟ پہچانے. اہدنا الصراط المستقیم. تو آپ کو پتہ چلا کہ مرکب توصیفی استعمال ہوا ہے سورۃ الفاتحہ میں اور سیکنڈ فارم میں استعمال ہوا ہے. ابھی آپ کو نہیں پتا چلا کہ سیکنڈ فارم میں کیوں استعمال ہوا ہے، ابھی یہ نہیں پتا. ابھی آپ کو صرف فرسٹ فارم میں استعمال ہونے کا پتا ہے کہ مبتدا اور خبر جو ہیں وہ فرسٹ فارم میں ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے فرسٹ فارم میں آئیں گے، لیکن ابھی صرف مبتدا اور خبر جو ہے آپ کو یہ پتا چل چکا ہے کہ فرسٹ فارم میں آتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو اہدنا الصراط المستقیم اینڈ تک ہم اس لیے پڑھیں گے تاکہ ہم اپنا اعراب صحیح کریں. ہاں جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو آپ اہدنا الصراط المستقیم کہیں گے، یہاں پر رک جائیں گے. لیکن عربی کا اسٹوڈنٹ جو ہے اس سے اگر پوچھا جائے کہ ہاں بھائی میم پہ کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا جی زبر پڑھنی ہے. اور یہاں سے پھر کہانی شروع ہو جائے گی کیوں زبر پڑھنی ہے؟ اس لیے کہ الصراط پہ بھی زبر ہے. ٹھیک ہے، اچھا اگر الصراط پیچھے والے پہ زبر ہو تو آگے والے پہ بھی زبر پڑھنی ہوتی ہے، یہ سوال ہوگا. تو آپ بتائیں گے ہاں صفت جو ہے موصوف کو فالو کرتی ہے. ٹھیک، یعنی اب یہ آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. الحمدللہ کلیئر ہو گیا جی. تو قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں الصراط المستقیم مرکب توصیفی جو ہے وہ سیکنڈ فارم میں استعمال ہوا ہے. ایک انسٹرکشن اور کرتے ہیں جی، پھر ایک پریکٹس کا جو ہے آپ کو میں دوں گا سیشن. جی کون بنوائے گا؟ آپ بنوائیں گے؟ ماشاءاللہ جی. آپ کے لیے ہے جی حکمت والا قرآن. حکمت والا قرآن. جی شاباش. اس میں صفت کیا ہے؟ اچھا جو کہتا ہے نا میں نے بنانا ہے اس کی آواز نہیں آتی، باقی سب کی آ رہی ہوتی. صفت کیا ہے اس میں؟ حکمت والا. پھر کہاں لے کے جائیں گے؟ کیوں؟ ہمت والا، طاقت والا، حکمت والا، یہ سارے والے جو ہیں نا یہ پوری صفات ہوتی ہیں. تو حکمت والا جو ہے یہ صفت ہے اور موصوف کیا ہے جی؟ قرآن. کلیئر ہو گیا؟ پہلے کون آئے گا؟ قرآن پہلے آ گیا. اوکے جی. جی شاباش. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کرنا ہے. آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے موصوف کو معرفہ رکھنا ہے اور تھرڈ فارم میں رکھنا ہے. یہ آپ کو میں پہلے سے بتا دیا موصوف کو آپ نے کس طرح رکھنا ہے. شاباش چلیں. ایکسیلنٹ. القرآنی، یہ لیجیے موصوف آپ نے رکھ دیا. اب صفت جو ہے نا اس نے ایسے ہی فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حکمت والے کی عربی ہوتی ہے حکیم. اب حکیم صاحب کو اسی طرح اس کے مطابق کر لیں تو کیا بن جائے گا؟ الحکیمی. تو القرآن الحکیمی تھرڈ فارم میں استعمال ہوا ہے مرکب توصیفی. لہٰذا جب آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. ابھی وہی پڑھ رہے ہیں. ہر سیشن میں ہم ایک مرکب ناقص پڑھیں گے انشاءاللہ. جی جی یہاں پہ جی یہ میں نے انہیں کہا نا، تو یہ میں نے انہیں کہا نا، یہ میں نے انہیں کہا تھا آپ نے تھرڈ فارم میں بنانا ہے. اگر میں انہیں کہتا جی فرسٹ فارم میں بنایا تو وہ پیش لگاتے، اگر میں انہیں کہتا جی سیکنڈ میں بنایا تو وہ زبر لگاتے. اچھا اب یہ سوال کہ جو قرآن میں یہ تھرڈ میں کیوں استعمال ہوا ہے، تو ابھی تک ہمیں تھرڈ میں آنے کی کوئی وجہ تو پتہ ہی نہیں چلی. جب انشاءاللہ تعالیٰ آگے جائیں گے تو وہ بھی پتہ چل جائے گی کہ اس وجہ سے تھرڈ میں استعمال ہوا ہے. یہ کلیئر ہو گیا جی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر ہوگی نا ماشاءاللہ. تو گویا پہلے موصوف کو بنا لیا کریں، پہلے موصوف کو بنا لیا کریں جس طرح کا بنانا ہے، صفت کو اس کے پیچھے لگا دیا. کلیئر ہوگی سر؟ جی سر آپ ایک بنا دیں گے ماشاءاللہ. جی اب آپ ایسا کریں کہ یہ جو الولد الصالح ہے نا اس میں موصوف کو مثنیٰ لائیں ذرا پلیز. یہ موصوف ہے نا، اس کا مثنیٰ استعمال کریں. شاباش. انہی کنڈیشنز کے ساتھ معرفہ فرسٹ فارم میں،
मुज़क्कर में, ठीक है, बस मुसन्ना लाना है, क्या बन जाएगा? एक्सीलेंट, अल वला दानी। सिफत ने इसे देखा, क्या हो गई? अस्सालिहानी। नेक्स्ट, अल वलद वाहिद है, इसे जमा ले आए, अल वलद की जमा लाए, अल औलादू फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है ना। अस्सालिह की जमा लाए, अस्साली। क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया? अच्छा जी, अल वलद की मोन्नस लाए, क्या बनेगी? अल बिन्तु। और अस्सालिह की मोन्नस अस्सालिहतु। अल बिन्त का मुसन्ना अल बिन्तानी, अस्सालिहा की अस्सालिहातानी। अल बिन्त की जमा अल बनातु अस्सालिहातु। ले जी, इस पैटर्न पे 6 एग्जांपल्स रख के 6 एग्जांपल्स मुरक्कब तौसीफी की कौन बोलेगा? शाबाश, 6 एग्जांपल, माशाल्लाह जी। जनाब तैयार? आपने कहना जी सच्चा मुसलमान, अल मुस्लिमुस सादिकु, आखिर तक बोले, अल मुस्लिमुस सादिकु, अल मुस्लिमानिस सादिकानी, अल मुस्लिमूनस सादिकूना। एक्सीलेंट जी। मुअन्नस वाले बोले, अल मुस्लिमातु, तुस करें, तुस, हाँ, अल मुस्लिमातुस सादिकातु। मुसन्ना तसल्ली से, कोई नहीं, अल मुस्लिमातानिस सादिकातानी। और जमा अल मुस्लिमातुस, अल मुस्लिमातुस सादिकातु। कोई क्वेश्चन जी? कोई क्वेश्चन नहीं? आखिरी कंस्ट्रक्शन बनवा दें, फिर एक छोटा सा पॉइंट जो है ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फिर अगले मुरक्कब नाकिस की तरफ चलेंगे। आप बनाएंगे जी? आपके लिए है जी कंस्ट्रक्शन, उर्दू में दे रहा हूं। अदल करने वाला, ठीक है। अब ये नहीं कि आप कहेंगे तो 3 लफ्ज आ गए, ठीक है, तो ये एक ही लफ्ज है, अदल करने वाला, हुक्मरान, अदल करने वाला हुक्मरान जी। इसमें सिफत क्या है जी? अदल करने वाला, ये सिफत है, और मौसूफ कौन है? हुक्मरान। अच्छा, अदल करने वाला होता है आदिल, आदिल अदल करने वाला, और हुक्मरान के लिए अरबी में इमाम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। खलीफा भी होता है, मैं हमारा जो स्कोप है हम तो उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, ठीक हो गया जी। जी पहले कौन आएगा? पहले इमाम आएगा और फिर सिफत आएगी। अब आपने पता है मौसूफ को कैसे लाना है? मौसूफ को आपने नकरा लाना है और फर्स्ट फॉर्म में लाना है। इमामुन आदिलुन, इमामुन आदिलुन। एक्सीलेंट जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत फरमान है। आपने फरमाया कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। जिस दिन साए नाम की चीज नहीं होगी ना, साए नाम की चीज नहीं होगी, उस दिन 7 किस्म के अफराद ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। किस दिन? जिस दिन साए नाम की चीज नहीं होगी। ये साए नाम की चीज में तर्जुमा पता क्यों कर रहा हूं? ये इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे ना ये वाला टॉपिक कि नाम की चीज जिसका तर्जुमा आप करेंगे, आपको फिर पता चलेगा अरबी क्या है। ये जब मैं तर्जुमा करूँ ना, नाम की चीज, साया नाम की चीज नहीं होगी, ठीक है। ये कैसे अरबी में मफहूम पैदा करना है ये इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। बहरहाल आपने फरमाया कि 7 किस्म के अफराद बहरहाल ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। उसमें पहली कैटेगरी आपने इरशाद फरमाई इमामुन आदिलुन, इमामुन आदिलुन।
اور نکرہ رکھا کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں حکمران ہو لیکن عدل کرنے والا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں ہم عدل و انصاف اکٹھے استعمال کرتے ہیں نا, لیکن عربی میں عدل و انصاف میں بہت فرق ہے. انصاف نصف سے نکلا ہے تو گویا انصاف ہے آدھا آدھا, آپ دے دیں, آدھا اسے دے دیا آدھا اسے دے دیا, آپ نے انصاف کر دیا. عدل ہے جس کا جو بنتا ہے وہ اسے دینا, جس کا جو بنتا ہے وہ اسے دینا, یہ ہے عدل. اور عدل کے حوالے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے العدل, اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے العدل, یعنی سراپا عدل. العادل نہیں ہے اس کا نام, اس کا نام ہے العدل, یعنی سراپا عدل. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی عدل کر سکے. لیکن ہم کہتے ہیں جی اسے اتنا دے دیا اسے اتنا دے دیا, میرا کیا قصور تھا. ٹھیک ہے, اسے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ عدل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ کے بعد عدل کرنے والی ہستی ہوں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عدل کرنے والوں میں آپ کو نام ملیں گے حضرت عمر, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, ان کے عدل کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ سے اگلے لیکچر میں شیئر کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وابكي من شوم ظلمي وإفكي